آپ کے لیے میں لے کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر آدمی جب بعد نماز یا اور کسی موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اپنی دعا میں ہم کسی نبی کو، کسی رسول کو یا کسی اللہ کے ولی کو ہم وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے طفیل ہماری حاجت کو پوری فرما۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی اللہ کے نیک بندے کو بیچ میں اگر وسیلہ بنائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہماری سنے یا نہ سنے، لیکن ہم جب کسی اللہ کے نیک بندے کو وسیلہ بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طفیل ہماری حاجت کو ضرور پوری فرماتا ہے۔ لیکن علماء کرام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، چلیے ہم آپ کو ایک خاص ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اے اونچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ، اے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والو، چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں، اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں، اور قبر پنجو سنو۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے، یہ دونوں اہل حدیث کے ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، اور علماء اہل سنت کو قطب مینار کی ٹوپی والے کہہ کر کے پکارتے ہیں، اونچی اونچی ٹوپی والے۔ بھائی اونچی ٹوپی اسی کی ہوتی ہے جس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اسی کے دستے قدرت میں پوری کائنات کے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہی طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالی سے ہی مانگنا افضل اور اولا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً عطا فرماتا ہے، لیکن عطا فرمانے کے لیے اس کی عادت کریمہ ہے کہ کوئی وسیلہ یا ذریعہ اور سبب بنا دیا کرتا ہے، اس وجہ سے اگر انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء اعظام کی دعاؤں کو وسیلہ بنایا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے، جس سے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی حاجات کے لیے دعا کروایا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ فرما دے۔ تو اس لیے اگر اس قصد و ارادے سے آپ مثلا مزار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور آپ نے بارگاہ رسالت میں ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ تو چونکہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی طرف اشارہ فرمایا، اگرچہ وہ زندگی اور اس زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس زندگی کی حقیقت کا شعور ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا، ہم خود مریں گے تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن بہرحال نبی بالکل دعا فرما سکتے ہیں۔ تو دعا کی ریکویسٹ کرتے ہوئے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ عافیت کا راستہ ہے، اور اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، یہی راستہ اختیار کرنا مناسب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے دعا کرنا، کیا دعا کے اختتام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقہ یا طفیل میں قبول فرما، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ دلاور احمد انڈیا سے۔ دلاور بھائی، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے، تو یہ تو غلط ہے۔ آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے، اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں، تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے کہ ہم نبی کی امت ہیں، امت میں ہیں، تو اللہ ہم نبی کے امتی ہیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کو کی بھی خاص رعایت کرتا ہے، تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے، تو یہ پھر وسیلہ بالعمل ہی ہے اور وہ بالاتفاق جائز ہے۔ جب قحط پڑ گیا مکے میں اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کہا آؤ سین حرم میں چلتے ہیں، تم بھی اور میں بھی آتا ہوں اور وہاں دعا کرتے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا، 8 سال کی عمر تھی حضور کی، اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی پشت لگائی
ऊपर ऐसे हाथ खड़े करके हुजूर के चचा ने कहा, मालिक इस पूरी रंगत वाले के सदके नहीं डाल दे। कहते लोग अभी घरों को नहीं पहुंचे थे कि छम छम बारिश बरसने लगी, लोग भीग के घरों को गए। बाद में जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो कुरैश ने इनकार किया, हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम और खानदान का समाजी बाइकाट कर दिया। शाह अबी तालिब ने 3 साल हुजूर ने गुजारे, तो वो गल्ला नहीं पहुंचने देते थे और पानी नहीं आने देते थे। तो उस वक्त हुजूर के चचा ने हुजूर की शान में एक तवील कसीदा लिखा। उसके अंदर कुरैश मक्का को वो वाकया याद दिलाते हुए कहा कि आज तुम पानी बंद करते हो, आज तुम खाना नहीं पहुंचने देते, वो वक्त अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसके रास्ते में वसीला तलाश करो। तो जब अल्लाह वसीले को पसंद करता है तो मैं हैरान होता हूँ, बाज़ औक़ात वाज़े दलील के बावजूद लोग कहते हैं कि जी यहाँ से मुराद कुछ और है। तो मैंने कहा किसने तुम्हें कहा कि मुराद लो? तुम कौन होते हो अपनी मर्जी से कुरान की तशरीह करने वाले, तफसीर करने वाले? क्यों, किस तरह तुमने मुराद लिया? कहने लगे जी वब्तगू इलैहिल वसीला का माना है अपने आमाल का वसीला पेश करो, यानी वो आमाल जो पता नहीं कबूल है कि नहीं उनका वसीला दे लो तो वो जायज़ है। तो ये तो आमाल पता नहीं मकबूल है कि नहीं मकबूल, तो उस रसूल का वसीला ना दे जो हर वक्त ही रब की बारगाह में मकबूल है, और सिर्फ दुनिया में ही मकबूल नहीं, कब्र में भी मकबूल है। और क़यामत के दिन भी शफाअत का सेहरा सजेगा तो मुस्तफ़ा के सरे अनवर पर सजेगा। यही वो शिर्क था जो कुफार मक्का में था। वो अल्लाह को मानते थे, कुफार मक्का अल्लाह को रब भी मानते थे, जमीन बनाने वाला, आसमान बनाने वाला, बारिश बरसाने वाला मानते थे। उनके अंदर शिर्क की बीमारी कैसे दाखिल हुई? उन्होंने जो अपने औलिया बनाए हुए थे, अपने बुजुर्गान बनाए हुए थे, उनके बारे में वो कहा करते थे, हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, हमारी सुनता नहीं है, इनकी मोड़ता नहीं है, ये हमारे सिफारिशी हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। ये एक जुर्म था कुफार मक्का का। इसी बुनियाद पे उनके साथ मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया। इसी बुनियाद पे, यही मुखालफत की बुनियाद थी कि वो तन्हा अल्लाह की इबादत नहीं करते थे बल्कि अल्लाह के साथ औरों की इबादत करते थे। मदद मंगवाया रब ने 2 से, और ये दोनों खुदा नहीं है। रब ने कहा इस्ताइनू, इस्तिआनत चाहो, मदद मांगो, बिस्सब्र वस्सलात। न सब्र खुदा है, न नमाज खुदा है। अब खुदा ही गैर खुदा से मदद मंगवाए तो जमात को खराब क्यों लग रहा है? अल्लाह ही गैरुल्लाह से मदद मांगने को हुक्म दे रहा है, इस्ताइनू आदेश है। तो कोई तो वजह होगी, सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो, कोई तो वजह होगी। हाँ है, दोनों अल्लाह को पसंद है, दोनों अल्लाह को महबूब है, पसंद है। तो इसका मतलब यह है कि कुरान हुक्म दे रहा है अल्लाह की पसंद से मदद मांगो। तो खाली सब्र पसंद है, नमाज पसंद है, नबीयीन पसंद नहीं, सिद्दीकीन पसंद नहीं, शुहदा पसंद नहीं, अरे बगदाद का गौस भी पसंद है, अजमेर का ख्वाजा भी पसंद है। किस तरह किसी अमल को सुन्नत बनाने के लिए अल्लाह पाक एक तरीका इख्तियार फरमाता है। तसव्वुफ के मुख्तलिफ हकायक भी बयान हो रहे हैं, रसूम भी बयान हो रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि मेरे वालिद गरामी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई चली गई। भाइयों ने बताया तो चाहते तो दुआ कर देते, ठीक है ये नहीं कि बारी ताला मेरे वालिद की बिनाई लौटा दे, तो अल्लाह लौटा देता। लौटाता या नहीं लौटाता? लौटा देता। याकूब अलैहिस्सलाम खुद ही दुआ कर देते, उनका खुद भी दुआ करना साबित नहीं, बस साबिर रहे। बेटों ने कहा कि बाप की बिनाई नहीं रही, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बजाय दुआ करने के, कुरान बताता है दुआ का कोई जिक्र नहीं, हाथ उठा के अल्लाह को दुआ करें, हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ करें, इसका जिक्र नहीं है कुरान में, बल्कि अपना कमीज उतार के दिया। फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा, मेरा कमीज ले जाओ और मेरे वालिद की आंखों पर, उनके चेहरे पर रखना, बीनाई लौट आएगी। अब क्या अल्लाह का नबी शिर्क सिखा रहा है? अपना कमीज भेज रहा है कि मेरा कमीज ले जाओ, मेरे वालिद के चेहरे पर रखना, बिनाई लौट आएगी। नतीजतन आपके भाई आपका कमीज ले आए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर, आंखों पर कमीज रखा। फलम्मा अनजा अल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा। अब कुरान कहता है वो कमीज उनकी आंखों पर रखा, वो बीना हो गए। अगर 2 ही तरीके मुमकिन थे, दुआ भी कर सकते थे मगर दुआ नहीं की। अगर दुआ करते तो ये वो मुतदावल तरीका है कि हर नबी करता रहा है
اس سے کوئی نیا حکم ثابت نہ ہوتا. ہر کوئی دعا کرتا ہے, دعا کا حکم تو عین متداول طریق ہے. تو دعا نہیں کی, ایک نیا طریقہ سمجھایا کہ میرا قمیض جا کے میرے باپ کی آنکھوں پر رکھنا, اور قمیض کے صدقے سے بینائی لوٹ آئے گی. اب توسل کا طریقہ اپنایا, دعا کا نہیں. قمیض بھیجا, قمیض وسیلہ بنا, بینائی لوٹ آئی. اور کیوں بھیجا؟ اس لیے تاکہ نبی جب بھیجے گا تو توسل کے لیے قمیض بھیجنا, توسل وسیلہ کروانا بھی سنت بن جائے, اور نبی کے قمیض سے وسیلہ کرنا بھی سنت بن جائے. وسیلہ کرنے والا بھی سنت پہ عمل کرے, اور جس کا وسیلہ کیا جا رہا ہے وہ بھی سنت پہ عامل ہو. آخر میں تمام لوگوں سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھو, جو وسیلہ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, جو وسیلہ کا قائل ہو یا نہ ہو, لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے بغیر وسیلے کے نہیں آیا. دنیا میں آنے کے لیے ہمیں ماں باپ کا وسیلہ چاہیے, پھر ہمیں پرورش پانے کے لیے اپنی ماں کا دودھ کا وسیلہ چاہیے, اور یہی دنیا جب ہم گزارتے ہیں تو اولاد کے لیے بیوی کا وسیلہ چاہیے. پھر ہماری زندگی مکمل ہوتی ہے, ہماری موت ہو جاتی ہے, تو بعد موت اگر ہمیں غسل کرنی ہو تو لوگوں کا وسیلہ چاہیے, کفن پہننا ہو تو لوگوں کا وسیلہ چاہیے, قبرستان جانا ہو تو وہاں بھی لوگوں کا وسیلہ چاہیے, قبر میں اترنی ہو تو وہاں بھی لوگوں کا وسیلہ چاہیے, اور جنت جانی ہو تو نیک اعمال کا وسیلہ چاہیے. یہ ہماری پوری زندگی ولادت سے لے کر جنت جانے تک وسیلے سے خالی نہیں ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وسیلہ پہ ایمان رکھے. وسیلہ سے انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے. اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے.